اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان خطائے محبان کہ بہتر از ثواب بیگان گاں دست نزد محبوب، یعنی دوستوں کی اس غلطی کے بیان میں جو محبوب کے نزدیک غیروں کی ٹھیک بات سے بہتر ہے۔ وہ سچے بلال رضی اللہ عنہ اذان میں لفظ حیو کو عاجزی سے حیو پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان منافقوں نے کہا اے پیغمبر دوست نہیں ہے۔ یہ غلطی اس وقت کی تعمیر کی ابتدا ہے۔ اے اللہ کے رسول اور نبی، ایک زیادہ فصیح مؤذن لے آئیے۔ دین اور نیکی کے شروع میں عیب ہوگا لفظ حی علی الفلاح کو غلط پڑھنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور مؤذن حی یعنی لفظ حی علی الصلاۃ میں ہا عطا کے بجائے ہا حوس کا تلفظ کرتے تھے۔ منافقوں نے کہا یعنی اسلامی تعلیمات کی ابتدا ہے، ایسا مؤذن جو ہر حرف صحیح مخرج سے ادا کر سکے اس کو لے آئیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جوش میں آیا اور فرمائے ایک دو اشارے چھپی ہوئی عنایتوں میں سے کہ اے کمینوں، اللہ کے نزدیک بلال رضی اللہ عنہ کا حیا شور و غل کے سینکڑوں حیا اور حی سے بہتر ہے۔ جوش نہ دلاؤ تاکہ میں تمہارے راز اول اور آخر کے صاف نہ کہہ ڈالوں۔ اگر تو دعا میں اچھا دم نہیں رکھتا ہے جا صفائی والوں سے دعا کرا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منافقوں کے اعتراض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ ان آیات جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر تھیں، بلال کا لفظ حیا کے بجائے حیا کہنا اس حیا کہنے سے بہتر ہے جس میں اخلاص نہ ہو۔ غرض کے دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اگر خود میں اخلاص نہ ہو تو مخلص سے دعا کرا لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے امر کردن حق تعالی بموسیٰ علیہ السلام کہ بدہان خواں میرا کے بداں وہاں گناہ نہ کردہ باشی، یعنی اللہ تعالی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دینا کہ مجھے اس منہ سے پکار جس منہ سے تو نے گناہ نہ کیا ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا دعا میں مراد مانگتے وقت کہ اے کلیم میری پناہ چاہ اس منہ سے جس نے تو نے گناہ نہ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرا وہ منہ نہیں ہے۔ فرمایا ہمیں دوسرے کے منہ سے پکار۔ دوسرے کے منہ سے تو نے کب گناہ کیا ہے؟ دوسرے کے منہ سے کہہ کہ اے خدا ایسا کر کہ وہ منہ تیرے لیے رات اور دن دعائیں کریں۔ اس منہ سے جس سے تو نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ دوسرے کا منہ تیرا عذر خواہ ہوگا، یا اپنے منہ کو ماک کر اور اپنی روح کو چست و چالاک بنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر خود میں اخلاص نہ ہو تو مخلصین سے دعا کرائے۔ کلیم کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگر وہ منہ گناہ گار بھی ہے تو تم نے تو اس منہ کے ذریعے گناہ نہیں کیا، یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ دعائیں کریں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس منہ سے جس سے تو نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ دوسرے کا منہ تیرا عذر خواہ ہوگا، یا اپنے منہ کو ماک کر اور اپنی روح کو چست و چالاک بنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دعا کرنے کے لیے ایسے منہ کی ضرورت تھی جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو اور وہ تیرے پاس نہیں ہے، تو غیر کا منہ تیری اس مجبوری کے لیے عذر خواہ ہو جائے گا۔ اپنے منہ سے دعا کرنی ہے تو اس کو اور روح کو پاک کر لینا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے، جب پاکی حاصل ہوئی ناپاکی بوریا بستر باندھ لیتی ہے، باہر ہو جاتی ہے، زدوں سے گریز کرتی ہیں، رات بھاگ جاتی ہے، جب روشنی نمودار ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا پاک نام منہ میں آتا ہے، نہ پلیدی رہتی ہے اور نہ وہ منہ رہتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح کے پاک کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ ذکر کی پاکی اس میں داخل کر دو، ناپاکی خود بھاگ جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا اللہ گفتن نیاز مند عین لبیک گفتن حق ست، یعنی اس کا بیان کہ نیاز مند کا اللہ کہنا اللہ کا لبیک کہنا ہے۔ ایک شخص رات کو اللہ اللہ کہتا تھا، یہاں تک کہ ذکر سے اس کے ہونٹ میٹھے ہوئے تھے۔ شیطان نے اس سے کہا، اے سخت جان چپ رہ، اے بت بنے، آخر کب تک کہے گا؟ یہ سب تو غرور سے اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ کی جانب سے ایک بھی لبیک کہاں ہے؟ پیش گاہ خداوندی سے ایک جواب بھی نہیں آتا ہے۔ تو سخت روی سے کتنی بار اللہ کی ضرب لگائے گا؟ وہ دل شکستہ ہو گیا اور لیٹ گیا۔ اس نے خواب میں حضرت خضر کو سبزہ زار میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، ہائے تو ذکر سے کیوں رک گیا؟ تو اس سے کیوں شرمندہ ہے کہ اس کو پکارتا تھا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی شب کو ذکر خداوندی کرتا تھا۔ لبیک کا مطلب ہے کہ یہ پکارنے والے کو جواب دیا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں میں حاضر ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اس وجہ سے خضر کہا گیا ہے کہ ان کی کرامت یہ ہے کہ جہاں کہیں بیٹھ جاتے ہیں سبزہ اگ جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا جواب میں، میرے پاس لبیک نہیں آ رہا ہے، اس سے میں خوف زدہ ہوں کہ میں مردود بارگاہ ہوں۔ اس سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے یہ مجھ سے کہا ہے کہ جاؤ اس سے کہو، اے آزمائش میں پڑنے والے، وہ تیرا اللہ کہنا ہی ہماری لبیک ہے، وہ عاجزی اور تیرا درد و سوز ہی ہمارا قاصد ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لبیک کے ساتھ اللہ تعالی کی جانب سے میرے پاس جواب نہیں آتا ہے، اس سے مجھے یہ خیال ہو گیا ہے کہ میں مردود بارگاہ ہوں۔ اللہ کا اپنی یاد میں لگا لینا ہی اس کی جانب سے لبیک ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے؟ کیا میں نے تجھے ذکر میں مشغول نہیں کر رکھا ہے؟ تیری تدبیریں اور کوششیں ہماری کشش سے تھیں اور اس نے تیرے پاؤں کھولے۔ تیرا خوف اور عشق ہماری مہربانی کی کمند ہے، تیرے یا رب کہنے میں ہماری لبیکیں ہیں۔ جاہل کی جان اس دعا سے دور ہی ہے، کیونکہ یا رب کہنا اس کی عادت نہیں ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگا دے۔ اللہ کا عشق اس کی رحمتوں کو متوجہ کر دیتا ہے، تو دعا کرنے والے کا ایک بار یا رب کہنا اللہ تعالی کی جانب سے چند بار لبیک کہنا بن جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کے منہ اور دل پر تالا اور بند ہے تاکہ تکلیف کے وقت خدا سے نالا نہ کر سکے۔ فرعون کو سینکڑوں ملک اور مال دیے، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اپنی تمام عمر اس نے سر کا درد نہ محسوس کیا تاکہ وہ بد اصل اللہ کی جناب میں نالا نہ کر سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اس کو کبھی بھی دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرعون کو درد سر سے بھی محروم رکھا اور ورنہ وہ دعا کا سبب بن جاتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کو اس دنیا کی تمام سلطنت دے دی، اللہ نے اس کو درد اور رنج اور غم نہ دیے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں خدا کو پکارے، اس لیے کہ درد اور رنج اور غموں کا بوجھ دنیا میں اس کے دوستوں کا حصہ ہے۔ بغیر درد کے پکارنا افسردگی ہے، درد کے ساتھ پکارنا دل ربائی کی وجہ سے ہے۔ دبے ہونٹوں آواز نکالنا مبدا اور شروع کو یاد کرنا ہے، وہ آواز صاف اور غمناک ہو چکی ہے۔ اے خدا، اے مددگار، اے معین۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیماری جو اللہ کی طرف رجوع کر دے اللہ کی ایک رحمت ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی عاجزی کو سنے۔ بے دردی کے ساتھ دعا افسردگی کا نتیجہ ہے، درد کے ساتھ دعا عشق کا نتیجہ ہے۔ جب انسان درد کی حالت میں اے خدا، اے مستغاث کہتا ہے تو اس کی آواز صاف ہوتی ہے اور اس میں حزن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کے راستے میں کتے کا رونا بھی بغیر جذبہ کے نہیں ہے، اس لیے کہ ہر رغبت کرنے والا ایک رہزن کا قیدی ہے، اصحاب کہف کے کتے کی طرح جس نے مردار سے نجات حاصل کر لی، شہنشاہوں کے خوان پر بیٹھ گیا۔ وہ غار کے سامنے قیامت تک پیتا ہے عارفانہ آب حیات بغیر پیالے کے۔ اے مخاطب، بہت سے معمولی لباس والے ہیں جن کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن در پردہ وہ اس جام کے بغیر نہیں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب جذبہ الہی طاری ہوتا ہے تبھی انسان درد کے ساتھ گریہ کرتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے میں جذب پیدا ہو گیا تھا، برابر مائے وحدت پی رہا ہے۔ بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے صاحبزادے اس جام کے لیے جان دے دے، بغیر جہاد اور صبر کے فتح کب ہوتی ہے؟ صبر کردن بہر این ابود حرج، صبر کن کا صبر مفتاح الفرج، یعنی اس جام کے لیے صبر کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ صبر کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اس گھات سے بغیر احتیاط اور صبر کے کوئی نہیں بچ سکا۔ احتیاط کے لیے صبر خود ہاتھ پاؤں ہے۔ کھانے میں احتیاط برت
کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا انبیاء کی طاقت اور نور ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جامع محبت کی طلب میں صبر کے ساتھ جان دے دینی چاہیے۔ مجاہدات میں صبر سے کام لیتا ہے تو فتح یاب ہوتا ہے اور جامع محبت حاصل ہو جاتا ہے۔ احتیاط، دنیاوی معاملات میں احتیاط اور پختہ کاری سے کام لینا ضروری ہے۔ ذرا سی غفلت انسان کو منزل سے بہت دور کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گھاس سے جو ہر ہوا سے ہلتی ہے، پہاڑ ہر ہوا کو کب جانتا ہے، چھلاوا ہر جانب سے تجھے پکارتا ہے کہ اے بھائی راستہ چاہتا ہے، خبردار آجا، راستہ دکھاؤں گا اور تیرا رفیق سفر رہوں گا، میں اس باریک راستے میں تیرا رہنما ہوں۔ وہ نہ رہنما ہے نہ راستہ جانتا ہے۔ اے یوسف اس بھیڑیا صفت کی طرف نہ جا، احتیاط یہی ہے کہ تجھے فریب نہ دے سکیں۔ اس دنیا کے چکنے اور شیریں جال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر خواہش نفس کا تابع تنکے کی طرح ہے۔ انسان کو کوہ گراں ہونا چاہیے۔ شیطان طرح طرح سے انسان کو دھوکے دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھیڑیے کا تصور عام شاعرانہ تخیل ہے۔ انسان کی پختہ کاری یہ ہے کہ وہ شیطان کے فریب میں نہ آئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ ان میں چکنائی ہے نہ مٹھاس، وہ منتر پڑھتا ہے اور تیرے کان میں پھونکتا ہے کہ آجا اے ہمارے مہمان، اور گھر کی روشنی، گھر تیرا ہے اور تو میرا ہے۔ احتیاط یہ ہوگی کہ تو کہہ دے میں بدہضمی میں ہوں، یا کہہ دے میں اس قبرستان کا بیمار اور زخمی ہوں، یا کہہ دے میرے سر میں درد ہے اور درد سر اور کر دے، یا کہہ دے مجھے ماموں کے بیٹے نے بلایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی شیطان کی لالچ میں نہ آئے اور مختلف بہانے کر کے اس کے دام فریب سے بچ جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ تجھے ایک شہد بہت سے ڈنکوں کے ساتھ دے گا، اس کا شہد تجھ میں بہت سے زخم پیدا کر دے گا۔ اگر وہ 50 یا 60 اشرفیاں تجھے دے، اے مچھلی وہ کانٹے میں تیرے لیے گوشت لگا رہا ہے۔ اگر وہ ہیلا باز کچھ دیتا ہے تو کہاں دیتا ہے، اس کے اخروٹ سڑے ہوئے ہیں اور باتیں مکاری کی ہیں۔ اشرفیوں کی کھنکھناہٹ تیرے داغ اور عقل کو زائل کر دیتی ہے، لاکھوں عقلوں کو ایک بھی نہیں سمجھتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کے خوشنما فریب میں سینکڑوں مضرتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس کی عطا بھی پرفریب ہے۔ دنیا کی دولت کی جھنکار انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرا دوست تیرا ناشتہ دان اور تیری تھیلی ہے، اگر تو امین ہے اپنی ویسا کے علاوہ، اپنی دلیا کے علاوہ کسی کو نہ چاہ، اپنی ویسا کے علاوہ کسی کو نہ چاہ، تیری ویسا اور معشوقہ تیری ہی ذات ہے، اور یہ بیرونی چیزیں سب تیری مصیبتیں ہیں۔
احتیاط یہ ہے کہ جب تجھے بلائیں تو یہ نہ کہنا وہ عاشق اور میرے خواہاں ہیں، ان کی دعوت کو پرندوں کی سیٹی سمجھ جو شکاری گھات میں چھپ کر بجاتا ہے، مرا ہوا پرندہ اس نے آگے رکھ لیا ہے کہ یہ آواز اور فریاد اور نالہ کر رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قدرت نے انسان کو جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کرے۔ رامین عرب کا مشہور عاشق ہے اور ویسا عرب کی مشہور معشوقہ کا نام۔ انسان کی پختہ کاری یہ ہے کہ خارجی عوامل کی طرف دھیان نہ دے اور ان کو دھوکہ سمجھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پرندے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ہم جنس ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی کھال ادھیڑ دیتا ہے، سوائے اس پرندے کے جس کو خدا نے عقل دے دی ہو تاکہ اس دانہ اور خوشامد سے احمق نہ بنے۔ بے احتیاطی یقیناً پشیمانی ہے، احتیاط کو نہ چھوڑ، تو اس کو مضبوط کر لے، اس لیے کہ بے احتیاطی بدبختی کا پھل دیتی ہے، دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور درد سر پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی تشریح میں یہ قصہ سن لے تاکہ تو دین کی حفاظت کے لیے پختہ کار بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مردہ جانور سامنے رکھ کر شکاری اس کی بولیاں بولتا ہے، دوسرے پرند اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فریفتن روستائی شہری را او بداوت خواندن بلا و الہا، یعنی ایک دیہاتی کا ایک شہری کو فریفتہ کرنا اور خوشامد اور عاجزی سے دعوت دینا۔ اے بھائی، گزشتہ زمانے میں تھا ایک شہری ایک دیہاتی کا دوست۔ دیہاتی جب شہر میں آتا اس شہری کے کوچے میں مقیم ہوتا، 2-3 مہینے اس کا مہمان ہوتا، اس کی دکان اور اس کے دسترخوان پر رہتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ شہری نے احتیاط سے کام نہ لیا اور دیہاتی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر پریشان ہوا۔ دیہاتی دکان پر ٹھہرتا اور اس کے یہاں کھانا کھاتا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی اس وقت جو ضرورتیں ہوتیں وہ شہری مفت مہیا کرتا۔ وہ دیہاتی شہری کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ جناب، تفریح کے لیے آپ کبھی گاؤں میں نہیں آتے ہیں؟ خدا کے لیے تمام بچوں کو لائیے کیونکہ یہ موسم باغ اور نو بہار کا ہے، یا گرمیوں میں پھل کے وقت آئیے تاکہ میں آپ کی خدمت میں کمر بستہ ہو جاؤں۔ خاندان اور بچوں اور اپنی قوم کو لائیے، ہمارے گاؤں میں 3-4 مہینے رہیے۔ بہار کے موسم میں گاؤں کا علاقہ اچھا ہوتا ہے، کھیتیاں اور دلکش لالا ہوتا ہے۔ ٹالنے کے لیے شہری اس سے وعدہ کر لیتا، یہاں تک کہ وعدے ہی وعدے میں 8 سال گزر گئے۔ وہ دیہاتی ہر سال کہتا کہ کب آپ ارادہ کریں گے، خزاں کا موسم آ گیا۔ یعنی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی موسم بہار گزر کر موسم خزاں آ گیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ شہری بہانہ بنا دیتا کہ اس سال ہمارے فلاں علاقے کا مہمان آئے گا، اگر آئندہ سال نجات پاؤں گا ضروریات سے ادھر آؤں گا۔ اس دیہاتی نے کہا میرے بال بچے منتظر ہیں آپ کے بچوں کے، اے کرم فرما۔ پھر وہ ہر سال لقلق کی طرح آ جاتا، شہری کے گھر مقیم ہو جاتا۔ خواجہ یعنی شہری ہر سال اپنا روپیہ پیسہ اس پر خرچ کرتا، اپنا دل کھول دیتا۔ آخری مرتبہ اس سخی نے 3 مہینے صبح اور شام اس کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اس دیہاتی نے خواجہ یعنی شہری سے شرمندگی سے کہا آپ کتنے وعدے اور کتنا دھوکہ دیں گے؟ خواجہ یعنی شہری نے کہا میرا جسم اور جان ملنے کے متمنی ہیں، لیکن ہر نقل و حرکت خود اللہ کے قبضہ میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ مہمان کی آمد کی مجبوری ہے لہذا سفر نہ کر سکوں گا۔ لقلق آبی پرندوں کی ہر ملک میں آمد و رفت مقررہ مہینوں میں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے انسان کشتی اور بادبان جیسا ہے، دیکھو وہ ہوا چلانے والا ہوا کب چلائے۔ اس دیہاتی نے اس شہری کو پھر قسم دی اولاد کو لیجئے، آئیے مزے دیکھیے۔ 3 مرتبہ عہد کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا کہ خدا کے لیے جلدی آئیے، کوشش کیجئے۔ 10 سال بعد اور ہر سال اسی طرح کی خوشامدیں اور شیریں وعدے۔ خواجہ یعنی شہری کے بچوں نے کہا اے ابا جان، چاند اور ابر اور سایہ بھی سفر کرتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ہوا چلانے والا یعنی اللہ تعالی، اس کے لیے باد راں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ چیزیں بھی حرکت کرتی ہیں۔ چونکہ تو نے اس کی بہت خدمت کی ہے وہ اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے، ہم سے چپکے سے کہہ گیا ہے کہ ہم آپ کی خوشامد کر کے اس کے گاؤں میں لے آئیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے اس دیہاتی پر حقوق قائم کر دیے ہیں، اس کے معاملے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ان میں سے بعض حق ادا کرے جب آپ مہمان ہوں۔ اس دیہاتی نے ہم سے درپردہ بہت اصرار کیا ہے کہ یعنی آپ کو خوشامد کر کے گاؤں کھینچ لائیں۔ اس شہری نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن اے سیب، اس شخص کے شر سے بچنا جس کے ساتھ تو نے احسان کیا ہے۔ اتقی من شر من احسنت الی۔ دوستی آخری رقت کا بیج ہوتی ہے، میں ڈرتا ہوں آخری وقت کا بیج ہوتی ہے، میں ڈرتا ہوں ناخوشی کی وجہ سے وہ بیج سڑ نہ جائے۔ ایک میل ملاپ برا تلوار کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ دے کا مہینہ باغ اور کھیتوں کے لیے۔ ایک میل ملاپ نو بہار فصل کی طرح ہوتا ہے، جس سے آبادیاں اور بے شمار آمدنی ہوتی ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ تو بدگمانی کرے تاکہ تو گریز کرے اور برائی سے بری ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوستی بھی ان نیکیوں میں سے ہے جو انسان کے آخری وقت میں کام آتی ہے۔ دوستی اگر نفرت سے بدل گئی، اس کے لیے وحشت کا لفظ استعمال کیا ہے۔
میل جول دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو دوستی ٹوٹ جانے کا سبب بنتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے دوستی میں مزید مضبوطی آتی ہے۔ یہ خیال کرے کہ یہ میل جول دوستی توڑ دے گا، اس کو ظن بد کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احتیاط بدگمانی ہے، اے فضول، ہر قدم کو جال سمجھ، صحرا کا میدان ہموار اور فراخ ہے لیکن ہر قدم پر جال ہے، بے پرواہی سے نہ چل، پہاڑی بکرا دوڑتا ہے کہ جال کہاں ہے، جب دوڑتا ہے جال اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے۔ تو نے جو یہ کہا تھا کہ کہاں ہے یہ ہے دیکھ، تو نے جنگل دیکھا گھات کو نہ دیکھا، اے چالاک، گھات اور جال کے بغیر کھیت میں دمبا کب ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بکرا زبان حال سے کہتا ہے، مجازن خاص قسم کا بکرا جس کی چکدی ہوتی ہے اس کو دمبا کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں گستاخ ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جبڑے دیکھ، اے پسندیدہ، جب تو قبرستان میں جائے ان کی ہڈیوں سے گزشتہ واقعات پوچھ لے تاکہ کھلے طور پر دیکھ لے کہ وہ طاقت سے بدمست دھوکے کے کنویں میں کس طرح گرے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے حرم سے کام نہ لیا ان سرکشوں کا انجام ان کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے معلوم کر لو۔ قبرستان جا کر کھلم کھلا غرور کے نشے سے مست لوگوں کا انجام دیکھ لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تیری آنکھیں ہیں تو اندھا بن کر نہ آ، اگر آنکھیں نہیں ہیں تو لکڑی ہاتھ میں لے۔ وہ احتیاط اور استدلال کی لاٹھی جب تیرے پاس نہیں ہے کسی کی آنکھ کو پیشوا بنا لے۔ اگر پختہ کاری اور استدلال کی لاٹھی نہیں ہے، لاٹھی پکڑنے والے کے بغیر ہر راستے پر نہ کھڑا ہو۔ پاؤں اس طرح رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے تاکہ پاؤں پتھر اور کنویں سے نجات پا جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلطی سے بچنے کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ عقل کے ذریعے غلطی سے بچے، دوسری صورت یہ ہے کہ تجربہ کے ذریعے غلطی سے بچا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ کسی دیداور کے ذریعے غلطیوں سے بچا جائے۔ اندھا چلنے میں احتیاط کرتا ہے، ٹھوکر اور گڑھے سے بچ جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اندھا لرزتے ہوئے اور ڈر اور احتیاط سے پاؤں رکھتا ہے تاکہ غلطی میں نہ پڑ جائے۔ اے وہ جو دھوئیں سے بھاگا آگ میں گرا، لقمہ ڈھونڈا سانپ کا لقمہ بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان خود غلطی کر بیٹھتا ہے، ایک غلطی سے بچتا ہے اور سے بڑی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اہل سبا کے قصے میں اسی بات کو واضح کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ اہل سبا او طاغی کردن نعمت ایشاں را او رسیدن بشومی طغیان و کفران دراں او بیان فضیلت شکر و نعمت حق، یعنی اہل سبا کا قصہ اور نعمتوں کا ان کو سرکش بنا دینا اور ان میں کفر اور سرکشی کی بدبختی کا آ پہنچنا اور اللہ کی نعمت اور شکر کی فضیلت کا بیان۔
کیا تو نے سبا والوں کا قصہ نہیں پڑھا، یا تو نے پڑھا ہے اور اس کو صرف صدائے بازگشت سمجھا ہے؟ صدا سے خود پہاڑ واقف نہیں ہے، حقیقت کی جانب پہاڑ کے ہوش کے لیے راستہ نہیں ہے۔ وہ بغیر گوش اور ہوش کے آواز نکالتا ہے، جب تو چپ ہو گیا وہ بھی چپ ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل سبا کی فارغ البالی اور ان کی نافرمانی کا قصہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اجنبی کتے پر مقامی کتوں کا بھونکنا گویا کہ اس کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ اپنے پہلے مالک اور مکان کو چھوڑ کر کیوں آیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے اہل سبا کو بہت فارغ البالی بخشی، لاکھوں قلعے اور محلات اور باغ، ان بدطینتوں کو اس کا حق نہ ادا کیا، ان بدطینتوں نے اس کا حق نہ ادا کیا۔ وہ وفاداری میں کتوں سے کم تھے۔ کسی کتے کو کسی دروازے سے روٹی کا لقمہ جب مل جاتا ہے وہ اس در پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، دروازے کا محافظ اور نگران بن جاتا ہے، خواہ اس پر ظلم اور سختی ہو۔ اس دروازے پر اس کی بود و باش ہو جاتی ہے۔ غیر کو اختیار کرنا وہ کفر سمجھتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی کتا آ جاتا ہے رات یا دن میں، وہ کتے اس کو فوراً تنبیہ کرتے ہیں کہ وہاں جا جہاں پہلا گھر ہے، اس نعمت کا حق دل کو گروی کیے ہوئے ہے۔ وہ اس کو کاٹتے ہیں کہ اپنی جگہ جا، اس نعمت کے حق کو نظر انداز نہ کر۔ دل اور صاحب دل کے در سے آب حیات تو نے کئی بار پیا ہے اور اس کے چشمے جاری ہوئے ہیں۔ سکر اور وجد اور بے خودی کی غذا دل والوں کے دروازے سے تو نے جان کو دی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح کتے کا پہلے مکان کو چھوڑنا بے وفائی ہے، اسی طرح بزرگوں کے در سے مستفید ہو کر ان کو چھوڑنا بے وفائی ہوگا۔ مرید شیخ کے در سے بہت سی روحانی غذائیں حاصل کرتا ہے۔ شوربہ میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر تو نے لالچ کی وجہ سے اس دروازے کو چھوڑ دیا، حرص سے ہر دکان کا چکر کاٹتا ہے، چکنی دیگ والے دولت مندوں کے در پر ایک ناچیز سرید کے لیے تو دوڑا پھرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سرید شوربہ میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چکنی غذا وہاں سمجھ کہ روح موٹی ہوتی ہے، مایوس کا معاملہ وہاں درست ہو جاتا ہے۔ اہل دل کا دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گرجا گھر ہے۔ خبردار خبردار اے بیمار، اس در کو نہ چھوڑ۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جمع آمدن اہل آفت ہر صباح بر در صومعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہت طلب شفا بدعائے او، یعنی مصیبت زدوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرجا گھر پر ہر صبح کو ان کی دعا سے شفا حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا۔ مخلوق ہر جانب سے جمع ہو جاتی، اندھے اور لنگڑے اور اپاہج اور گدڑی والے صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرجا گھر کے دروازے پر
تاکہ دم کر کے ان کو تکلیف سے نجات دیں۔ جب وہ اپنے معمولات سے فارغ ہوتے وہ نیک عادت چاشت کے وقت باہر آتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لذیذ اور چکنی غذا وہ ہے جو روح کی پرورش کرے نہ کہ جسم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گرجا روحانی اور جسمانی امراض کا شفا خانہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ کمزور بیماروں کے غول دیکھتے، امید اور انتظار میں دروازے پر بیٹھے ہوئے، تو دعا کرتے اور کہتے اللہ کی جانب سے تمام ضرورت مندوں کی حاجت پوری ہو گئی ہے۔ فرماتے کہ اے مصیبت زدہ لوگو، خدا کی جانب سے تم سب کی حاجت پوری ہو گئی ہے، بغیر رنج اور مشقت کے روانہ ہوئے اللہ کی خطا بخشی اور عزت افزائی کی طرف۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمام مریض عرضوں کی گرفت سے ایسے آزاد ہو جاتے تھے جیسا کہ اونٹ زانو بند کھولنے سے آزاد ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، سب پاؤں بندھے اونٹوں کی طرح جن کے زانوں کو تو نے تدبیر سے کھول دیا ہو، سب صحت مند ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان بخشنے والے دم کرنے سے سب مریضوں کی حاجت روائی ہو جاتی، خدا کے حکم سے نیک بزرگ کے دم کرنے سے سب اطمینان سے خوشی خوشی بلا توقف ان کی دعا سے دوڑتے چلے جاتے، سب بغیر درد اور تکلیف اور رنج و غم کے تندرست اور خوش اور قابل عزت اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ ان صاحب قرآن کے مبارک دم کرنے سے تو نے اپنی بہت سی مصیبتوں کو آزمایا ہے۔ مذہب کے شہنشاہوں سے تو صحت یاب ہوا ہے، کتنی مرتبہ تیرا لنگڑا پن تیز رفتار بنا ہے، کتنی مرتبہ تیری جان بے غم اور بے درد ہو گئی ہے۔ اے بے وقوف، پاؤں پر رسی باندھ لے تاکہ اے خود رائے تو اپنے آپ سے بھی گم نہ ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صاحب قراں کا مطلب ہے وہ بچہ جس کی ولادت کے وقت زحل اور مشتری ستارے کا ملاپ ہو جائے، ایسا بچہ بہت صاحب نصیب کہلاتا ہے۔ جبکہ بزرگوں کے در سے فیض حاصل ہوا ہے، اس در کو چھوڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرجا گھر سے منہ موڑنا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری ناشکری اور احسان فراموشی نے تجھے شہد پینے کو یاد نہ دلایا، لا محالہ وہ راستہ تجھ پر بند ہو گیا، جبکہ اہل دل کا دل تجھ سے زخمی ہوا۔ جلد ان کے پاس پہنچ جا اور توبہ کر لے، ابر کی طرح عاجزی کا رونا رو، تاکہ ان کا باغ تیری جانب کھلے، پکے ہوئے میوے خود پھٹ پڑیں۔ اسی در کا چکر کاٹ، کتے سے کم نہ ہو، اگرچہ تو اصحاب کہف کے کتے کا ساتھی ہو گیا ہے۔ کتوں کے لیے ناسے ہیں کہ پہلے گھر سے دل لگا، وہ پہلا دروازہ جس پر تو نے ہڈی کھائی ہے، سخت پکڑ لے اور حق گزاری سے نہ رک۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غسل نوشی کا مطلب ہے یعنی بزرگوں کا فیض۔ اگر تجھ میں کمال بھی پیدا ہو گیا ہے تب بھی اس در کو نہ چھوڑ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
وہ اس کو کاٹتے ہیں تاکہ تہذیب سے وہاں چلا جائے اور پہلے مقام پر کامیاب ہو جائے۔ اس کو کاٹتے ہیں کہ اے سرکش کتے جا، اپنے محسن سے باغی نہ بن، اسی در پر حلقہ کی طرح بندھا رہ، محافظ اور چست اور آمادہ بنا رہ، ہماری بے وفائی کی صورت نہ بن، بے وفائی کو خواہ مخواہ ظاہر نہ کر۔ وفاداری جبکہ کتوں کا شعار ہے، جا کتوں کو ذلیل اور بدنام نہ کر، جبکہ بے وفائی کتوں کے لیے ذلت ہے، تو نے بے وفائی کو کیوں جائز رکھا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتوں کی وفاداری مشہور ہے، لہٰذا تو بے وفائی کی صورت نہ پیدا کر۔ بے وفائی کتوں کے لیے عار و ذلت ہے، تو نے اپنے لیے اس کو کیوں پسند کیا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے وفاداری پر فخر فرمایا ہے، فرمایا ہمارے علاوہ عہد کو زیادہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے مردود کے ساتھ وفا کرنا خدا کے ساتھ بے وفائی سمجھ۔ اللہ کے حقوق پر کوئی ترجیح نہیں رکھتا ہے، نور کے لیے نور بن، آگ کے لیے آگ، پھول کے مقام پر پھول بن اور کانٹے کی جگہ کانٹا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے وفاداری پر فخر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ مردود بارگاہ الہی ہیں ان سے بے وفائی عین وفا ہے۔ اچھوں سے اچھائی اور بروں سے برائی کرنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ماں کا حق اس کے بعد ہوا کیونکہ اللہ نے تیرے حمل کا اس کو مقروض بنایا، اس کے جسم میں تیری صورت پیدا کی اور اس کے حمل میں تجھے آرام دیا اور عادت ڈالی۔ اس نے تجھے اپنا ملا ہوا جز سمجھا، اس اللہ کی تدبیر نے جڑے ہوئے کو جدا کر دیا۔ اللہ نے ہزاروں صنعتوں اور فن سے تجھے بنایا ہے، اس کے بعد ماں نے تجھ سے محبت کی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ماں کا بڑا حق ہے لیکن اللہ کا حق اس سے مقدم ہے، کیونکہ ماں کا حق اللہ کے فعل سے ثابت ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ ہی نے پرورش کیا۔ ماں کی محبت سے قبل اللہ کے حقوق ثابت ہو چکے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا حق ماں سے پہلے ہوا، جو اس حق کو نہیں پہچانتا گدھا ہے۔ جس نے ماں کو پیدا کیا اور پستان اور دودھ پیدا کیا، اس کو باپ کا ساتھی بنایا، یہ خود بخود نہیں ہوا۔ اے اللہ، اے وہ ذات کہ تیرا احسان قدیم ہے، جو میرے علم میں ہے اور جو میرے علم میں نہیں ہے تیری ملکیت ہے۔ تو نے فرمایا ہے کہ حق کو یاد کر، کیونکہ میرا حق پرانا نہیں ہوتا ہے۔ تو نے فرمایا اس مہربانی کو یاد کر جو صبح کو میں نے کی تمہارے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی میں حفاظت کر کے۔ اس وقت تمہاری اصل اور بابا دادا کو میں نے طوفان اور اس کی موج سے امن دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کا حق ہر طرح سے ماں کے حق پر مقدم ہوا۔ مولانا نے اللہ کے احسانات کی بنیاد پر مناجات شروع کر دی ہے۔ خدا نے فرمایا ہمارے اس احسان کو یاد کرو کہ نوح کی کشتی کے ذریعے تمہاری حفاظت کی، یعنی تمہارے باپ دادا کو بچایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
آگ کے مزاج والے پانی نے زمین گھیر لی تھی، اس کی موج پہاڑ کی ہر چوٹی کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ میں نے حفاظت کی، میں نے تمہیں مردود نہ بنایا، تمہارے دادا پر دادا لنگڑ دادا کے وجود پر۔ جب تو سردار ہو گیا تو میں ٹھوکر کیسے ماروں، اپنے کارخانہ کو کیسے ضائع کر دوں؟ تو بے وفاؤں پر قربان کیوں ہو رہا ہے؟ بدگمانی کی وجہ سے اس جانب جا رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پانی آگ کی طرح تباہی کر رہا تھا اور اس کی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں کو برباد کر رہی تھیں۔ جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کو تباہ نہ کرے گا۔ اس قدر احسانات کے باوجود تو میرے ساتھ وفا نہ کرنے والوں پر کیوں فدا ہوتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں بھول اور بے وفائی سے بری ہوں، تو میری جانب آتا ہے تو بدگمانی کرتا ہے، یہ بدگمانی وہاں لے جا جس جگہ کے تو اپنے جیسے کے سامنے دوہرا ہوتا ہے۔ تو نے بہت سے طاقتور ساتھی اور دوست بنائے، اگر میں تجھ سے پوچھوں کہ کہاں ہے تو تو کہے گا چلے گئے، تیرا نیک ساتھی بلند آسمان پر چلا گیا، تیرا بدکار ساتھی زمین کی گہرائی میں چلا گیا، تو درمیان میں رہ گیا، اسی طرح بے مدد جیسے کہ قافلہ کی روانگی کے بعد آگ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ ہر قسم کی بھول اور بے وفائی سے پاک ہے۔ بے وفائی کی بدگمانی انسان سے کی جا سکتی ہے، طوفانی انسانوں سے دوستی کرتا ہے، حالانکہ دوستی کے قابل باقی ہے نہ کہ فانی۔ انسان تو انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، خواہ اچھا ہے یا برا۔ قافلہ روانہ ہوتے وقت آگ کو چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے بہادر دوست، تو اس کا دامن پکڑ لے جو اوپر نیچے سے پاک ہو، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر چڑھ جائے، نہ قارون کی طرح زمین کے اندر چلا جائے۔ وہ تیرے ساتھ مکان اور لا مکان میں ہوگا جب تو گھر اور دکان سے اکیلا رہ جائے گا۔ وہ کدورتوں سے صفائی نکال لیتا ہے، تیری جفاؤں کو وفا فرض کر لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس ذات سے تعلق پیدا کرو جو بالا وزیر سے پاک ہے، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تیرا ساتھ چھوڑ کر بالا یعنی آسمان پر چلا جائے، نہ قارون کی طرح زیر زمین چلا جائے۔ جب تک تو جسمانی زندگی گزارے وہ تیرے ساتھ ہو، جب تو روحانی زندگی گزارے اور لا مکان میں ہو وہ تیرے ساتھ رہے۔ خدا ہی کی ذات ہے جو انسان کی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تو ظلم کرتا ہے وہ سزا بھیجتا ہے تاکہ تو نقصان سے کمال کی طرف روانہ ہو، جب تو عمل میں کوئی معمول ترک کر دیتا ہے، رنج اور غصہ سے تجھ پر قبض طاری ہو جاتا ہے، وہ ادب سکھانا ہوتا ہے یعنی نہ کر پرانے عہد میں کوئی تبدیلی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو تنبیہ فرما کر برائی سے نکال کر بھلائی کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ اگر انسان کی کوئی مقررہ عبادت فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی انسان میں ایک انقباضی کیفیت پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا معمول نہ چھوڑے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
اس سے پہلے کہ یہ قبض زنجیر بنے، جو آج دلگیر ہے وہ پاگیر بن جائے، تیرا ذہنی رنج محسوس اور واضح ہو جائے۔ خبردار، اس اشارے کو معدوم نہ سمجھنا، گناہوں میں قبض دلگیر بنتا ہے، موت کے بعد انقباضی کیفیتیں زنجیر ہو جاتی ہیں۔ نعطی من اعرض هنا عن ذکرنا عیشة ضنکا ونحشو بالعمی، عیشة ضنکا ونحشر بالعمی، یعنی جس شخص نے یہاں ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہم اس کو دیں گے تنگ زندگی اور قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترک عبادت پر انقباضی کیفیت آخرت میں زنجیر بن جائے گی۔ معقول یعنی انقباضی کیفیت جو ایک ذہنی چیز ہے، آخرت میں یہی کیفیت بشکل زنجیر ہو جائے گی۔ ترک عبادت پر انقباضی کیفیت جو ذہنی ہے وہ آخرت میں اندھا پن اختیار کر لے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چور جب لوگوں کا مال لے جاتا ہے، قبض اور دل تنگی اس کے دل میں کھٹکتی ہے، وہ کہتا ہے تعجب ہے، یہ قبض کیسا ہے؟ یہ قبض اس مظلوم کی دعا کا اثر ہے جو تیرے شر سے رو رہا ہے۔ جب وہ اس قبض کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اصرار کی ہوا اس کی آگ کو بھڑکاتی ہے، لا محالہ دل کا قبض سپاہی کی گرفت ہو گیا، وہ محسوس بن گیا، معنی نے نشان قائم کر دیا۔ قبض جیل خانہ اور چار میخ بن گیا ہے۔ قبض جڑ ہے اور جڑ شاخ اتار دیتی ہے، جڑ چھپی ہوئی تھی نمایاں ہو گئی، اپنے قبض اور بسط کو جڑ سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گناہ پر ایک دل تنگی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس معصیت کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کرتا ہے تو نتیجہ میں وہی دل تنگی ظاہری گرفت بن جاتی ہے۔ گناہوں پر یہی انقباضی کیفیت آخرت میں قید خانہ اور سزا کی صورت اختیار کر لے گی۔ گناہ پر انقباضی کیفیت اور نیکی پر انشراحی کیفیت۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب جڑ بری ہو اس کو جلد اکھاڑ دے تاکہ کوئی برا کانٹا چمن میں نہ اگے۔ تو نے قبض دیکھ لیا، اس قبض کی تدبیر کر، کیونکہ شاخیں سب جڑ سے اگتی ہیں۔ تو نے بست دیکھا، اپنے بست کو سیراب کر، جب پھل آ جائے تو ساتھیوں کو دے، پلٹ اور سبا والوں کا قصہ پھر کہہ تاکہ میں مرحبا پھر کہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گناہ پر انقباضی کیفیت طاری ہو تو اس کا علاج کر کے ازالہ کر لینا چاہیے۔ نیکی پر انشراحی کیفیت پیدا ہو تو اس میں اضافہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشراحی کیفیت میں پھل پیدا ہوں تو احباب کو اس سے فیض پہنچائے، یعنی وہ بچوں کی طرح ناقص عقل کے تھے۔ کسی کی نعمت کا کفران یہ بھی ہے کہ محسن کے ساتھ دشمنی کی جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔